بین المذاہب و مسالک رواداری کونسل پاکستان اور مجلس وحدت مسلمین پنجاب کے زیر اہتمام ٹی ایم اے ہال فیصل آباد میں جشن صادقین کی پروقار تقریب کا انعقاد ہوا، جس کی صدارت ادارہ نور الاسلام انٹرنیشنل کے سربراہ عالمی مبلغ اسلام پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی نے کی، جبکہ جمعیت اسلامیہ پاکستان کے سربراہ بین الاقوامی اسلامی اسکالر علامہ غلام اکبر ساکی، اتحاد ملت اسلامیہ کے امیر علامہ محمد ریاض کھرل، معروف کاروباری اور سماجی شخصیت رانا فرحت علی، علامہ محمد خبیب، دیگر علماء اکرام، مشائخ عظام اور عمائدین شہر کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے میزبان مجلس وحدت مسلمین پنجاب کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی نے کانفرنس کے اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ جشن صادقین ان سچوں کو خراج عقیدت ہے کہ جن کی بدولت ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس حق، سچ، امانت اور دیانت کا بہترین نمونہ ہے، جبکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت بھی مرقع صادقین ہے۔ آج شان صادقین کانفرنس یہاں پہ منعقد ہوئی، جس میں تمام مسالک کے لوگوں نے شرکت کی، بلکہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی یہاں پر موجود تھے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات اور اسلام کے لیے خدمات جو ہیں ان کے اوپر گفتگو کی گئی اور اس کو سراہا گیا، اور یقیناً ایک بانی حیثیت کی نظر سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ دونوں صادقین اس عنوان سے کہ دونوں کی ولادت ایک ہی دن ہے، ہمارے نزدیک 17 ربیع الاول کو ولادت حضور خدا بھی ہے، ولادت امام جعفر صادق ہے۔ اسی سوچ اور اسی فکر کے تحت آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا، اور اس میں الحمدللہ تمام مسالک نے بڑھ کر، یہاں پر کوئی تعصب نہیں، سب نے یہ ثابت کیا کہ امت محمدی امت ایک ہے، ہمارے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، ہم سوئے ہوئے تھے، ہم کھوئے ہوئے تھے، ہم گمراہی کا شکار تھے، ہم فروعی اختلافات کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے سے پیچھے ہٹے ہوئے تھے، ایک دوسرے کی زیادتی کا شکار تھے، لیکن الحمدللہ عالمی تناظر میں، عالمی حالات نے ہمیں اس طرف متوجہ کیا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ شیعہ سنی کے درمیان کوئی تفرقہ نہیں ہے، سب مل کر آگے بڑھیں گے، اور وہ دن دور نہیں ہے کہ جب امت مسلمہ اسلام کا غلبہ پوری دنیا پر ہوگا، اور امام زمانہ علیہ السلام کی آمد کی زمینہ سازی ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ اس کے لیے سب مل کر بڑھ چڑھ کر کوشش کریں گے۔ پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی نے اپنے خطاب میں کہا کہ صراط مستقیم، حسن عمل اور اخلاقیات کا درس ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل بیت اطہار سے ملتا ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے فرمودات اور تعلیمات پر بھرپور انداز سے عمل کیا جائے۔ کملی والے کریم دی ہوئی آمد، حضور کملی والے کریم دی ہوئی آمد، نور پھیل گیا دو جہان دے وچ، بے شک بے شک، کملی والے کریم دی ہوئی آمد، نور پھیل گیا دو جہان دے وچ، انہوں ہاتھ فرشتے نہیں لا سکتے، سجی انہوں ہاتھ فرشتے نہیں لا سکتے، آیا سونے دی جیڑا امن، انہوں ہاتھ فرشتے نہیں لا سکتے، آیا سونے دی جیڑا امان دے وچ رحمت چمدی آن کے قلم میرا، صاحب رحمت چمدی آن کے قلم میرا، شیر تھا جد نبی دی شاہ۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت اسلامیہ پاکستان کے سربراہ علامہ غلام اکبر ساکی، اتحاد ملت اسلامیہ کے امیر علامہ محمد ریاض کھرل اور دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حق اور سچ کے فرق کو پہچان کر ہی دین و دنیا کی کامیابی ممکن ہے۔ حق کا ساتھ دینا اور مظلوموں کی مدد کرنا ہی اسلام کا حقیقی درس ہے، جس پر عمل پیرا ہونا وقت کی ضرورت ہے۔ مقررین نے فلسطین میں اسرائیل کی جارحیت، ظلم اور بربریت کی شدید مذمت کرتے ہوئے عالم اسلام کے متحد ہونے کی ضرورت پر زور دیا۔ قبل ازیں معروف ثنا خانان نے ہدیہ عقیدت بحضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مناقب بحضور اہل بیت اطہار اور پنجتن پاک پیش کیے۔
اس موقع پر بین المذاہب و مسالک رواداری کونسل کے عہدیداران اور ممبران کو عمدہ کارکردگی پر تعریفی اسناد اور ایوارڈ تقسیم کیے گئے۔ مہمانان اعزاز اور عہدیداران نے نمایاں کارکردگی کے حامل کارکنوں کو تعریفی اسناد سے نوازا۔ محمد نسیم شاہ، N4 نیوز، فیصل آباد۔